والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين محترم حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سیاح العالم کا راحت قلب و سینہ سرور مدینہ اور سرور قلب و سینہ سب بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اس کی مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے بارے میں اور جو آباد کرنے والے ہیں ان کی کیفیت اور ان کی نشانیوں کو بتا رہا ہے جو ایمان والے ہیں۔ اور جب ایمان والوں کی کیفیت کو اللہ بتا رہا ہے تو اس کا برعکس یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ باقی کی جو نشانیاں ہیں وہ منافقوں کی۔ اللہ تعالیٰ جو نشانیاں ظاہر فرما رہا ہے مومنوں کے کلام پاک میں، وہ نشانیوں کے علاوہ اب ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بھی آنا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہی لوگ میرے مسجدوں کو، میرے عبادت گاہوں کو آباد کرتے ہیں، بے شک وہی لوگ میری عبادت گاہوں کو، میری مسجد کو آباد کرتے ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ہو گئی مومن۔ اس کے بعد دوسری نشانی آخرت پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد تیسری نشانی کا اللہ فرماتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مومن کی علامتیں جو اللہ کے مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان کی نشانیاں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ یقیناً بے شک وہی لوگ میری مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کے بعد یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، مومن کی دوسری علامت۔ پھر تیسری علامت وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو ہمیشہ قائم کرتے ہیں۔ اور قائم سے مراد ایک پڑھ کے دو چھوڑ دیے، تین پڑھ کے ایک چھوڑ دیے، چار پڑھ کے ایک چھوڑ دیے، ایسا نہیں، بلکہ قائم یعنی آخری سانس تک بستر مرگ پر بھی، آخری لمحوں میں بھی اشاروں سے نماز پڑھنا، وہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ جس کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو جو ہے موت بھی اس کی عبادت کو نہیں چھین سکتی، کوئی اللہ کی عبادت چھین نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مومن کی کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ میری مسجدوں کو، میری عبادت گاہوں کو وہی لوگ آباد کرنے والے ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یوم آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اللہ کے بارگاہ میں پیش ہونے پر، اس کے حضور پیش ہونے پر، سزا اور جزا کے فیصلے ہونے پر، اس کے بعد شفاعت مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ سارے معاملات ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ پھر تیسرا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز ہمیشہ قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری ہوتی ہو۔
جیسے ہی زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے تو ذہن فوراً جو ہے اللہ کے بندوں کی طرف جاتا ہے۔ اس سے مستحق اللہ کے بندے غریب بندے ہیں، غربا، مساکین، فقراء، محتاج۔ تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ مومنوں کی بیان فرما رہا ہے۔ جب مومنوں کی یہ نشانیاں ہیں تو اس کے خلاف میں جو بھی نشانی ہوگی خدا کی قسم وہ منافقوں کی نشانی ہے۔ صراحتاً اللہ کا کلام اس بات کی طرف ہمیں ایک لمحے فکر دے رہا ہے، ایک سوچ دے رہا ہے کہ یہ باقی کی جو علامتیں تھے، برعکس جو بھی علامت ہو رہی ہے وہ منافق کی علامت ہے۔ اب مجھے کہنے کی اور آپ کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ منافق کی کیا علامت ہے۔ تو یہ صرف اللہ اپنے پیارے بندوں کی علامتیں بیان فرمانا جو اس کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور آباد کرنے کا اگر موقع نہیں ملا تو آباد کرنے کی ایک فکر میں رہتے ہیں، ایک جستجو میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد بات الزکاۃ، آخر فرماتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، آخر فرماتا ہے کہ مومن کبھی بھی اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ لاکھ ڈرانے والی ساری دنیا مل کر بھی آ جائے، اس کی جان پر ہی بات آ جائے، تب بھی وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس کے بعد وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ کسی سے ڈرتا ہے۔ اب پھر منافق کون ہے؟ جو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرا وہ منافق ہے۔ ظاہر سی بات ہے منافق کہ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، جو اللہ پر ایمان نہیں لایا خالی نام کا مسلمان ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ یوم آخرت ہے لیکن یوم آخرت کی فکر نہیں ہے، اللہ کے حضور بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے جو اللہ کا جو جلال و غضب ہے اور روز محشر کی جو شرمندگی رسوائی ہے اس کا خوف نہیں ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان والا کہہ رہا ہے نا، مومنوں کی علامت بیان فرما اللہ تعالیٰ واضح طور پہ ساری دنیا میں کس کا انکار نہیں کر سکتی، اللہ کا کلام ہے۔ پھر اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، یا مسجد ہو یا گھر ہو یا جنگل ہو یا ویرانہ ہو، جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ مصلی بچھا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا بندہ ہر مقام پر اللہ کی بات کو ترجیح دیتا ہے، تو وہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کے دائرے میں آتا ہے۔ پھر اللہ نے اسے کتنی دولت کیوں نہ دی ہو، لیکن وہ دولت سے محبت نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے غربا، فقراء، مساکین کی امداد فرماتا رہتا ہے۔ زکوٰۃ تو اور بات ہے، زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، لیکن وہ اور اپنی طرف سے صدقہ و خیرات بھی کرتا رہتا ہے۔ یہ مومنوں کی علامت ہے۔ پھر وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ سے مومن نہیں ڈرتا، یعنی سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اگر وہ کسی سے ڈرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن صرف خدا کی قسم اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے عبادت گاہوں کو آباد کرنے کی بات اللہ فرما رہا ہے، اور یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج حالات ایسے چل رہے ہیں، ایک وبا چل رہی ہے، بیماری چل رہی ہے، جس کے پیش نظر ساری دنیا میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ مسجدوں میں عبادت نہیں ہوگی، صرف اذانیں ہوں گی۔ ہر وہ مذاہب میں اس کی جو ہے روک دیا گیا، امتناع عائد کیا گیا بحالت مجبوری۔ اگر یہ بیماری نہ ہوتی تو خدا کی قسم ساری کائنات مل کر بھی ہمیں عبادت سے نہیں روک سکتی تھی، بڑی بڑی طاقتیں بھی ہمیں عبادت سے نہیں روک سکتی تھی، لاکھ دشمنان اسلام مل کر بھی ہمیں عبادت سے نہیں روک سکتے تھے، اور مسلمان رکنے والا بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک مجبوری، ایک عذر آیا جس کے بنا پر ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا کہ ہمیں گھروں میں عبادت کرنا پڑا۔ یہ بڑا امتحان تھا اور اس معاملہ سے سارے مسلمان گزرے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان گزرے اس سے۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہمارے دل میں جو ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو روز محشر تک روشن کر دیا، آیا اور بیان کر دیا،
کہ جب دشمن سامنے ہوتا تو اس وقت صحابہ کی آدھی جماعت نماز پڑھتی اور آدھی ان کی حفاظت کرتی، پھر اس کے بعد وہ آدھی آ کے آدھی نماز پڑھتی، وہ درمیان میں سے جا کر ان کی حفاظت کرتی۔ تو انہوں نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے موت سے نہیں ڈرا بلکہ موت کو للکارا اور اللہ کی عبادت کو قائم رکھا۔ لیکن آج سارے کروڑوں مسلمان آج ہم مجبور ہو گئے ایک بیماری کی وجہ سے، آج ہم عذر ہمارا یہ بنا کہ ہم اس کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے۔ پھر اس کی مجبوری کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ یہ بھی غور کرنے والی بات ہے۔ اس مجبوری کا فائدہ سب آپ نے دیکھا، آپ کے آنکھوں سے دیکھا، آپ کو معلوم ہے۔ پھر یہ مجبوری کا فائدہ جو ہماری تھی کافروں نے اٹھایا، مشرکوں نے اٹھایا۔ پھر اس بیماری کا نام ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، اسلام کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، پھر وہ انہی کے اوپر مہنگی پڑ گئی۔ اس طریقے سے پھر اس کے بعد ہمارے درمیان میں بھی کچھ ایسے مسلمان ہیں جو جب سے میں کہہ رہا تھا کہ مومن کی نشانیاں ہیں، اس کے بعد جو منافقین ہیں، خدا کی قسم ایسے کئی منافقین ہمارے درمیان پھر رہے ہیں، ایسے کئی منافقین ہیں۔ من آمن باللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں، والیوم الآخر سے کوئی تعلق نہیں ہے، واقام الصلاۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں، وآت الزکاۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد ولم یخشا الا اللہ کا تو نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ کا جو ڈر ہے، خدا کی قسم اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر نام و نشان ہوتا تو وہ لوگ کفار و مشرکین کا ساتھ نہیں دیتے۔ جیسے بھی عبادت ہو رہی تھی، مساجد میں عبادت ہو رہی تھی، اب اس میں ہمارے لوگوں کا بھی تھوڑا قصور ہے۔ لوگ ہمارے عبادت کرنے آ رہے تھے، دل بڑا کیا جا رہا تھا، چلو بھائی لوگ ہمارے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے بھی کچھ نادانی کی، جس کی وجہ سے کافروں کو موقع ملا، پھر منافقوں کو موقع ملا کہ کفار و مشرکین کے بل بوتے پر جو ہے عبادت کرنے والوں کو عبادت سے دور کیا گیا۔ یہ سارے معاملات ہوئے، ساری دنیا واقف ہے اس سے، ایک محلہ نہیں بلکہ ساری دنیا اس سے واقف ہے۔ آج ایسے یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں، سارے جتنی مساجد ہے وہاں پر ایسے معاملات پیش آئے، سارے معاملات پیش آئے۔ تو یہاں پر یہ بات آج ہماری عبادت کی جو طلب ہمارے اندر ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مولا ہم تیری بات کریں۔ جب تو نے کہا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ سارے الفاظ الگ الگ طریقے سے بندوں کو اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے کہ میرے بندے آخری سانس تک تو میری عبادت کرتے رہنا۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ پھر ہماری کیفیت بتا رہا ہوں میں، جب اللہ کا حکم ہوا، مومنوں کو الگ کر دیا اللہ نے، پھر اللہ کے کلام نے ہی منافقوں کے علامتوں کو خود بخود ظاہر کر دیا اللہ کے کلام نے۔ یہ سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ پھر ہمیں ہمارا امتحان لیا گیا، مسجدوں کو جو ہے فراموش کر دیا گیا، ویران کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو منافقوں کی چال بتا رہا ہوں، جنہوں نے کفار و مشرکین نے تو ایک موقع ملا، جیسے ہی ہماری یہ بیماری مجبوری بنی، جیسے ہی یہ بیماری ہماری مجبوری بنی، سارے کفار و مشرکین کو موقع مل گیا۔ چلو ہم ان کی اذان تو بند نہیں کر سکتے، لیکن اب موقع اچھا ہے، اب ان کو نمازوں سے روکو، اب ان کو مارو، ہاں، موقع ملا، ان کے سر پھوڑو، ان کے کان کاٹو، ان کے آنکھ پھوڑو۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کے ساتھ تعصبیت کو قائم رکھا گیا، جہاں کے پر ہم مجبور تھے۔ ہماری مجبوری کے پاس بھی یہ سارے معاملات کیے گئے۔ پھر منافقوں نے بھی اپنے چال دکھایا، نامور مسلمان، نہ جن کو ایمان سے کوئی تعلق ہے، نہ خوف خدا سے کوئی تعلق ہے، نہ نمازوں سے کوئی تعلق ہے، نہ آخرت میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے سے کوئی تعلق ہے ان کا۔ اگر ہوتا تو وہ منافقوں پر بھروسہ نہیں کرتے، کافروں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ کافر کفار و مشرکین پر بھروسے کے بلبوتے پر کیا کیا؟ مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کی۔ کئی مساجد ہیں، ایک نہیں کئی مساجد ہیں، کیا گیا۔ تو یہ منافقانہ عمل ہے، لیکن منافق جو ہے ہمیشہ باطل پر ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ کا حکم ہے کہ بے شک جو ہے حق جب آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو ہمارے ساتھ پیش آئے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا روز محشر تک پھر ہمیں کبھی تیری عبادت گاہوں سے دور مت فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو روز آخرت تک دور نہ فرما۔
یہ بیماری تھا، یہ عذر تھی، جو بھی تھا ہم مجبور تھے اور شریعت کا تقاضا تھا، اور جس میں تدبیر بھی داخل ہے، جو کہ تدبیر بھی تقدیر کے ہی قائم مقام ہے۔ تدبیر کرنا، احتیاط کرنا بھی تقدیر ہی کے قائم مقام ہے۔ تو ہم اس کے بحالت مجبوری ہم رکے رہے۔ الحمدللہ علماء کی بات ہم نے سنی، سب کی بات ہم نے سنی۔ حکومت نے علماء سے کہا، علماء نے ہم سے کہا، یہ بات اس طریقے سے آئی ہمارے پاس اور ہم رکے رہے۔ اللہ کے بندے کوشش کرتے رہے، پڑھنے والے پڑھتے رہے، احتیاط کرتے رہے، تکلیفیں اٹھائی، شرمندگی اٹھائی، رسوائی اٹھائی، ذلت اٹھائی اللہ کے بندوں نے۔ تو اللہ گواہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری یہی ادا پسند آ جائے تو اللہ اس کے طفیل میں ہماری مغفرت فرما دے کہ ہم عبادت کے خاطر ہم نے شرمندگی اٹھائی۔ یہ سب سارے معاملات ہے، مجبوری ہے، سارے مسلمانوں کی، کروڑوں مسلمانوں کی مجبوری ہے، سارے دنیا کے ساتھ اب چل رہا ہے سلسلہ ہے۔ آیا مسئلہ، اس میں بھی ہمارے لیے غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اب اللہ نے جب ہمیں موقع دیا ہے تو ہر بندہ اگر جماعت سے نہ پڑھ سکے بحالت مجبوری، تو اسے چاہیے کہ فوراً فرض وقت کے اندر ہی مصلی بچھا کر نماز کو ادا کر لینی چاہیے۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے فرمایا اقام الصلاۃ، تو اقام الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ کہ نماز کو قائم کرنا، قائم یعنی ایک بار دو بار نہیں پڑھنا، بلکہ آخری سانس تک نماز کو قائم رکھنا اس کے فرض کے اوقات میں۔ یہ ہے اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، یہ اس کا معنی ہے۔ اقیم اور اقامہ کا معنی ہے کہ آخری سانس تک ایک نماز کو بھی نہیں چھوڑنا۔ ہر نماز، پانچ وقتہ نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں ادا کرنا۔ اگر قضا ہو جائے کسی وجہ سے تو فوراً وہ قضا کو ادا کر لینا۔ اگر عادت نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے جو ہے 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرما۔ دن میں اگر ایک مرتبہ نماز پڑھنے کا موقع ملا تو آپ کو چاہیے کہ اللہ کے بارگاہ میں سجدے میں جا کر کہیں کہ مولا مجھے 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ اگر آپ 4 مرتبہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ اگر پڑھ رہے ہیں آپ، تو ایک مرتبہ میں سجدے میں جا کر کہیں رو کر کے مولا مجھے 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ ساری دنیا کے لیے، ساری کائنات کے لیے دعا مت کرو، آپ خود اپنی اصلاح کے لیے دعا کرو پہلے۔ جب آپ کو عادت ہو جائے نمازوں کی تو خود بخود جب آپ کے اندر عبادت کی جو چاشنی ہے، جو حلاوت دل میں آ جائے، تو خدا کی قسم دنیا کوئی طاقت تمہیں اس عبادت سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارے لیے بڑا امتحان ہے۔ اور اب جماعت کی بات آ جائے تو اب جماعت کے بارے میں تو میرے آقا و مولا سرور انبیاء راحت قلب و سینہ نے فرمایا کہ ان الجماعت تفضل علی المنفرد ب27 درجہ۔ فرمایا کہ جو تمہاری نماز ہے، جماعت سے پڑھی جانے والی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ تنہا جو شخص نماز پڑھتا ہے تو اس سے 27 گنا زیادہ ثواب جماعت کے اندر آنے کا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اب حالت مجبوری جو گھر میں پڑھ لیے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جماعت کا ثواب عطا فرمائے، کیونکہ وہ مجبور ہے۔ عذر کے تحت اللہ کا حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 27 صاحب کا جو جماعت کا ثواب عطا فرمائے، اور جس کی بھی جمعہ کی نماز پیدر پہ چھوٹی ہے اس کے بارے میں بھی وعید آئی ہے، لیکن یہ بھی مجبوری کے تحت ہوا، بحالت مجبوری۔ حالانکہ حدیث میں نہیں ہے جمعہ چھوڑو، لیکن یہ سارے معاملات بحالت مجبوری عذر کے دائرے میں علماء نے اجازت دی تدبیر کے تحت۔ تو اب یہ معاملہ اب اللہ جو ہے ہمیں معاف کر، غفور الرحیم رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ تو رب العالمین سے ہم امید کرتے ہیں کہ مولا ہماری عبادتوں کو جو ہے قبول فرما، اور جو بھی ہماری عبادتیں چھوٹی ہیں، نقص رہ گیا ہے، مولا اسے معاف فرما، اور ہمارے اندر مومنوں والی علامتیں پیدا فرما، اور اس مسجدوں کو ہمیشہ آباد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، یا جنہوں نے بھی جو ہے اسے ویران کرنے کی کوشش کی اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ عطا فرما۔